أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. کو جیل میں ڈالا نہیں ہے. ابھی عزیز مصر نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. ابھی چرچے ہو گئے, بات پھیل گئی. کیوں؟ عزیز مصر کی بیوی, اتنے بڑے منصب والی بیوی ایک غلام پر فدا ہو گئی. شرم نہیں آتی اسے؟ ظاہر بات ہے. اور یہ چرچا کرنے والی معمولی عورتیں نہیں تھی. انفن فی الماء و استن فی السماء والا مسئلہ نہیں تھا. ظاہر بات ہے یہ چرچا کرنے والی بڑے بڑے خاندان کی عورتیں تھی. تو اب زلیخا نے سوچا کہ بڑے بڑے خاندان کی لڑکیاں اس میں ملوث ہیں اور میری توہین ہو رہی ہے, اس کے لیے مجھے کوئی تدبیر کرنی چاہیے. اب اس عورت نے, زلیخا نے ایک تدبیر سوچی. کیا تدبیر سوچی؟ ان کو اپنے یہاں کھانے کی دعوت دی کہ میرے یہاں آؤ, آج میرے یہاں کھانے کی دعوت ہے, پارٹی کر رہی ہے. اچھا, اب جب پارٹی میں بلایا, سب کو بٹھایا. اس زمانے میں ظاہر بات اس طرح جو ہے تکیے بچھائے جاتے تھے اور سامنے چھوٹے ٹیبل رکھے جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے جو ٹیبل آتے ہیں وہ ٹیبل رکھے جاتے اور اس پر ان کو فروٹ یا کھانا پیش کیا جاتا. اب یہ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں لائن سے تکیہ لگا کر اور سامنے ٹیبل ہے. اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ ہر ایک کو جب فروٹ دیا جاتا تو ہماری طرح نہیں کہ فروٹ کاٹ کر رکھا جائے, بلکہ خود کو کاٹنا پڑتا اور کاٹ کر پھر اس میں سے کھانا ہوتا. تو چھریاں دے دی ہر ایک کے ہاتھ میں کہ فروٹ خود کاٹ کر کھاؤ. اب یہ انتظار میں ہے کہ اب فروٹ کو کاٹے. جب وہ فروٹ کاٹنے لگی تو اب زلیخا نے اپنے ایک مقصد کے لیے یوسف علیہ السلام کو آواز دی. یوسف علیہ السلام نے آواز سنی کہ میری ملکہ, میری سردارن مجھے بلا رہی ہے. فوراً کام کے لیے جب وہاں سے نکلے تو جیسے ہی نکلے نیچی نظر کر کے ان عورتوں کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی. تو یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا. یہ تو میرے آقا کی حدیث ہے, آقا آدھا حسن عطا فرمایا تھا. تو جب یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو مدہوش ہو گئی, ہوش نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہی ہیں. ہم جو ہے فروٹ کاٹ رہی ہے, کیا کر رہی ہے, انگلیاں اپنی کاٹ دی, اپنی انگلیاں کاٹ دی, ان کو ہوش بھی نہیں رہا. اب جب زلیخا نے دیکھا کہ میرا جو دعویٰ تھا, میں نے جو کام کیا تھا, اس کام میں اب میری اور بھی پارٹیاں بن گئی ہیں. میں تو پہلے اکیلی تھی, اب یہ بدنامی ختم ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے خود بھی مزہ چکھ لیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کوئی معمولی غلام نہیں ہے کہ جس پر میں فدا ہو گئی. اس کے اندر بہت سی خوبیاں تھی, اس وجہ سے میں فدا ہوئی. اب یہاں پر ایک نقطہ علماء نے لکھا جو عجیب و غریب نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ شہر کی عورتوں نے, خاندانی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے, یہ زلیخا کے تعلق سے جو باتیں پھیلائی تھی, یہ یوسف پر فدا ہو گئی ہے اور ان کے گناہوں کو اچھالا, اس عورت کے گناہ کو. حدیث پاک ہے, میرا آقا نے فرمایا ہے, کوئی کسی کے گناہ کو اچھالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ میں ملوث کر کے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان عورتوں نے زلیخا کے گناہ کو اچھالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی گناہ میں ملوث کیا. ہے کہ آج کل ہم لوگ کرتے کیا ہے, کسی کے گناہ کو بہت اچھالتے ہیں. کوئی گناہ کرتا ہے, اس کے گناہ کو بہت اچھالتے ہیں. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب قصہ لکھا ہے. قصہ سننے کے لائق ہے. حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں یہ قصہ کہ ایک نوجوان اوپر کے منزلے میں رہتا تھا, نیک متقی پرہیزگار تھا, اور اسی بلڈنگ میں یوں سمجھیے گراؤنڈ فلور پر نیچے ایک نوجوان رہتا تھا, لیکن شرابی کبابی تھا, اپنے گناہوں میں مست رہتا تھا. اب یہ جو دیندار قسم کا نوجوان تھا, جو دیندار تھا, اس کے دل میں بات آتی تھی کہ یہ کیسا نوجوان ہے. حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا ایک گنہگار کو.
حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا کہ یہ کیسا شرابی ہے، کبابی ہے، ایسا ہے، فولا ہے، جو اس کے تعلق سے اس کے دل میں اچھائی نہیں تھی۔ تو ایک دن اس کے دل میں یہ بات آئی۔ اب دیکھیے شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایک دن بات یہ آئی کہ یہ نوجوان جو نیچے رہتا ہے معلوم نہیں کتنے مزے اڑا رہا ہے، اب چلو ایک دن میں بھی ایسا مزہ لے لوں۔ نیک دیندار ہے لیکن اس کے دل میں بات یہ آ رہی ہے کہ ایک دن میں بھی مزہ لے لو۔ تو اب وہ اس نیت سے اوپر سے نیچے آنا چاہتا ہے کہ آج میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو کر گناہ کا کام کر لوں، شراب پی لو، گناہ کے کام کر لو۔ جو نیچے والا شخص ہے اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے۔ آپ دیکھیے نیتوں پر اللہ کیسے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس کے دل میں بات آئی کہ اوپر والا بندہ کتنا اچھا ہے، آج مجھے اس کے پاس جا کر توبہ کر لینی چاہیے اور میرے رب کو روٹھے ہوئے رب کو منا لینا چاہیے۔ اب وہ اس نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلا، وہ دوسری نیت سے، خراب نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ سیڑھی سے جب اتر رہا تھا پیر پھسلا، اوپر والا نیچے والے کے اوپر گرا، دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں ایک ہی جگہ پر مر گئے۔ جب فرشتے آئے تو فرشتوں نے یہ کہا، کچھ فرشتوں نے یہ نیک اور دیندار تھا اسے جنت کی طرف لے جاؤ، اور دوسرا جو تھا اس کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ تو جو ہے اس کے کردار اچھے نہیں تھے، بد کردار تھا، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس بندے نے نکلتے وقت نیت خراب تھی اس کی، اور ظاہر بات ہے جب اس کی نیت خراب تھی تو اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اور وہ بندہ جو پوری زندگی شراب و کباب میں مست رہا لیکن وہ توبہ کی نیت سے باہر آیا تھا تو اسے جنت میں داخل کرو۔ میرے بھائیوں، ایک گنہگار کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کتنا خطرناک جرم ہے۔ ہم لوگ گنہگاروں کو، کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا ہرگز نہ کرے، ہم جو ہے ہم ڈرتے رہے اپنے تعلق سے، مجھے اپنا فکر ہو دوسروں کا فکر نہ ہو۔ دوسروں کی پنچات بہت کرتے ہیں ہم لوگ کہ دوسرے ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم اپنا فکر بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا فکر زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بچوں اگر کسی کو گناہ میں ملوث دیکھ رہے ہو تو ہمارے استاد محترم ہمیشہ فرماتے کہ ظاہر بات ہے آپ مداہن تو نہیں بن سکتے ہیں، آپ غلط کام کو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں اور اس کو یوں ہی تو جانے نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ یہ کام کریں۔ حضرت فرماتے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیے کہ اے میرے اللہ، یہ آپ کا بندہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ یہ جہنم میں جائے، یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے اللہ یہ گناہ اس سے چھڑا لے اور اس کے لیے ذریعے کے طور پر مجھے قبول فرما دے۔ حضرت فرماتے کہ جاؤ اب اس سے بات کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی باتیں اس کے دل میں ڈالے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے استاذ کی اس نصیحت کو ہم نے جگہ جگہ آزمایا، جگہ جگہ آزمایا۔ یہ خود ہمارے قاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، کوئی بات کرے گا تو وہ حجتیں کرے گا اس سے، وہ اس بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور علماء کو خاطر میں نہیں لاتا وہ۔ لیکن استاذ کی نصیحت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے لیے رونا چاہیے۔ جب ہم گئے اور ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کیا جملہ کہا کہ آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، آپ نے ابھی یہ باتیں ہم کو بتلائی، ہم اتنے گناہ کر چکے، آپ کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا اور اس گناہ سے ہمیں نکالنا چاہیے تھا۔ تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے اگر ہم اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو گناہ میں ملوث پا رہے ہیں، نہیں یہ کہ ہم اس کے گناہ کو اچھالتے رہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا اور وہ گزر رہا ہے تو ہم 4-5 کھڑے سب کے سامنے بول دیتے ہیں بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، آتا نہیں ہے مسجد تو دیکھ، کبھی اللہ کا گھر تو دیکھ۔ یہ طریقے اچھے نہیں ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اللہ سے مانگ کر جاؤ، پھر اس سے 2 کلمے کہو، اس کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے۔ ہماری نیتیں تو اچھی ہو، کسی کے گناہ کو اچھالنا مقصود نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نتائج برآمد فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ گناہ کے تعلق سے بات آئی، عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہے، اس لیے میں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے یہ کہا کہ اب تمہیں سمجھ میں آ گیا، یہی وہ لڑکا ہے کہ جس کو میں نے ورغلایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فاستعصم، وہ بچ گیا، وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوا۔
پھر آگے اس نے یہ کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا تو اب میں اس کو اٹھا کر جیل خانے میں ڈال دوں گی۔ وَإِلَّا تَصْرِفَ، وہ تو یوسف علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں، یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کو اٹھا کر میں جیل خانے میں ڈال دوں گا۔ اب جب چرچے عام ہونے لگے تو عزیز مصر جو افسر تھا، بڑا ہوشیار تھا، اس نے دیکھا کہ میری عورت کے تعلق سے چرچے بہت ہو رہے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، یوسف کو اٹھا کر جیل خانے میں ڈال دو۔ جب یوسف کو اٹھا کر جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا تو سارے چرچے ختم ہو جائیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، جب زلیخا نے عورتوں کے سامنے یہ بات کہی کہ یوسف اگر میرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کرے گا تو میں جیل خانے میں ڈال دوں گا، اب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ، ایک طرف جسمانی تکلیف ہے اور ایک طرف روحانی تکلیف ہے، اے اللہ میں جسمانی تکلیف کو ترجیح دیتا ہوں، میں روحانی تکلیف میں برداشت نہیں ہو سکتا۔ روحانی تکلیف کون سی؟ ایمان پر حملہ، عفت پر حملہ، ظاہر بات ہے ان کی پاک دامنی پر حملہ، اور دوسری طرف جیل خانے میں جائیں گے تو جسمانی تکلیف ہوگی، جسمانی تکلیف کو ترجیح دے رہے ہیں اور روحانی تکلیف کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام اور بڑوں کی عادت ہوتی ہے، یہ جب کئی دو آپشن ہوتے ہیں اور اس میں کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں ہوتا تو ایسے آپشن کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ نہیں، دیکھیے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے کہ ہم لوگ یہ نہیں کہ دعا میں یہ مانگنے لگے کل سے کہ بہت فضیلت سنی کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو اب کل دعا مانگنے لگے کہ اللہ بیمار کر دے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ہم کو نہیں سکھایا گیا، ہم کو تو یہ سکھایا گیا عافیت مانگو اللہ سے، یہ نہیں کہ اللہ جو ہے جہاد میں جو ہے نکال دے، یہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ یہ سکھایا گیا اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر چلے گئے تو پھر وہاں استقامت مانگو اللہ سے۔ یہ ہے ہمارے سامنے دو آپشن ہو، اس میں سے اچھے آپشن کو اختیار کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو پسند کیا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کر دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جیل میں جانے کی یہ جو سنت ہے انبیاء علیہ السلام سے چلی ہے، ہمارے اکابرین تک چلتی ہی آ رہی ہے۔ ہمارے اکابرین میں آپ دیکھیے بہت سارے اکابرین ایسے ہیں کہ وہ حق کے خاطر جیل خانے میں گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے جیل خانے میں گئے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت کو 2 ماہ تک کھڑی بیڑی کی سزا دی گئی۔ کھڑی بیڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 ماہ تک کھڑا رہنا، بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، 2 ماہ تک کھڑے رہنے کی سزا دی گئی۔ ہم 2 دن تک کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، اس اللہ کے بندے کو 2 ماہ تک 2 مہینوں تک کھڑا رکھا گیا، بس اللہ کے خاطر، دین کے خاطر۔ ان اکابرین نے، میرے اکابرین نے جو ہے تکالیف برداشت کی۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی کی داستان تو سناؤ، اپنی سوانح حیات، تو حضرت نے مزاحاً فرمایا ہماری زندگی کے تعلق سے کیا پوچھتے ہو، آدھی زندگی جیل میں، آدھی زندگی ریل میں، آدھی زندگی جیل میں گزری، آدھی زندگی ریل میں گزری۔ ایسے ایسے ہمارے اکابرین ہیں کہ جنہوں نے اس ملک میں دین کو باقی رکھنے کے خاطر اور حق کو باقی رکھنے کے خاطر بڑی بڑی تکالیف برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اکابرین کو، اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص کر اس ملک کے مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالی ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔